وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس بزم کو سجانے والے، انتظام کرنے والے، دام میں در میں سخنے قد میں جس حوالے سے بھی جس نے حصہ ڈالا ہے، حضور کے میلاد کے صدقے مال کے کائنات ان کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت عزت مآب محترم جناب ماسٹر محمد جمیل صاحب، اسیر نموس رسالت، مجاہد خدم نبوت، عزت مآب محترم جناب صوبیدار محمد لطیف صاحب، ثناخان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ محترم جناب صوفی محمد نصیر قادری صاحب، شہنشاہ نکابت عزت مآب محترم جناب حافظ محمد آصف رضوی صاحب، اس بزم کو سجانے والے اور اس بزم کے روح رواں ڈاکٹر نواب صاحب، ان کے صاحبزادے عزت مآب محترم جناب حافظ محمد عبد الرحمن صاحب، جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ رب العزت تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انتہائی ہی مختصر اور جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس کے اندر ہی بات کو کلوز کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ آج ہم حضور کا میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ تم حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیوں جی حاجی صاحب، یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج آپ یہ بات ذہن میں لے جائیں کہ جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں، اگر وہ نبی تشریف نہ لاتے تو پوری کائنات وجود میں نہ آتی۔ جس طرح رضوی صاحب نے اشعار کی شکل میں یہ بتا دیا کہ پوری کائنات کا جو وجود بنا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، پھر بات کو میں آگے لے کے جاؤں گا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم اس لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں کہ پوری کائنات میں آج معاشرہ جو ایک دوسرے کو عزت دے رہا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے سے ہے۔ آپ تاریخ میں بڑی ہی مختصر سی بات کروں گا اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کروں گا تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں، اور پھر آپ اس بات کو جان لیں کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو معاشرہ کس طرف چلا جا رہا تھا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر بات کو میں جب بیان کروں گا تو پھر آپ بھی ذہن رکھنا، بات کو سمجھ لینا۔ اس لیے ہم میلاد منا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا رب کائنات نے جو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج معاشرے میں کسی کو عزت نہ ملتی۔ تاتاریوں اور ساسانی، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ تاتاری کہتے ہیں منگول کو، کن کو؟
ان کے ہاں یہ روایت تھی اگر کسی کی بیٹی جوان ہو جاتی تو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتا. میری یہ باتیں آپ یاد رکھیں. اور بہن اگر جوان ہوتی تو بھائی اپنی بہن کے ساتھ. ساسانیوں کے ہاں یہ تھا اگر باپ مر جاتا تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا. اور جس معاشرے میں تاجدار کائنات تشریف لائے تھے عرب کے معاشرے کے اندر یہ روایت تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا. یہ بات ہے کہ نہیں؟ عرب کے معاشرے کے اندر حضرت داہیہ کلبی کا واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے. حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام, یہ لمبا ایک واقعہ ہے, آقا علیہ السلام کو بتایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ایسے واقعہ ہوا تھا, میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے انتظام کر رہا تھا اور بیٹی وہ تھی کہ میرے اوپر سے مٹی کو جاڑ رہی تھی, صاف کر رہی تھی. اس کے باوجود بھی مجھے ترس نہ آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا. یہ معاشرہ تھا کہ نہیں تھا؟ اور یہ بھی معاشرہ تھا کہ ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بازار میں لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا, منڈی میں لے جا کر باپ کو بیچ دیا جاتا تھا کہ ابھی بھی کام کاج کے قابل ہے. بتائیے یہ باتیں تھی کہ نہیں تھی؟ سارا معاشرہ جب لادینیت عام ہو چکی تھی, بے راروی عام ہو چکی تھی اور انسانیت حیوانیت میں بدل چکی تھی, رب کائنات نے مصطفیٰ کو بھیج کر کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ میں نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں تم بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہو, محمد اپنی بیٹی کا استقبال کر کے بتاتا ہے بیٹی کا احترام یہ ہے. جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں بیٹی زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں, بیٹی تو وہ ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تم بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہو, محمد بیٹی کو عزت عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام, میں نے جو ابتدا میں بات بتائی نا کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کسی کو عزت ملتی؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں, اگر وہی معاشرے کی روایات آج ہمارے معاشرے میں آتی تو کیا بیٹی کو عزت ملتی؟ یا معاشرہ آگے پروان چڑھ سکتا تھا؟ عورت ہی اگر اس کا وجود ہی ختم کر دیا جاتا, بتائیں معاشرہ آگے بڑھ سکتا تھا؟ نہیں نہ ہو سکتا تھا. ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بازار میں لے جا کر جب بیچا جاتا تھا تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں ماں بیچنے کے لیے نہیں, ماں تو وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے رب کائنات نے جنت رکھی ہے. بتائیں یہ کس نے بتایا؟ اور جس باپ کو بازار منڈی میں جا کر بیچ دیا جاتا تھا تاجدار کائنات نے فرمایا باپ بیچنے کے لیے نہیں, باپ تو تمہاری جنت کا دروازہ ہے. بتائیں یہ ساری عزتیں کس نے عطا کی؟ حضور سرور کائنات نے عطا کی کہ نہیں عطا کی؟ جی یہ ساری عزتیں ماں کو, بیٹی کو, باپ کو, بہن کو کس نے عطا کی تھی؟ آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ جب تشریف لائیں, کون؟ رضائی دودھ پلائی والدہ تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. جس معاشرے میں ماں کو بیچ دیا جاتا تھا, عزت اور احترام نہیں تھا, تاجدار کائنات نے کھڑے ہو کر کملی بچھا کر کہہ دیا جب ماں آئے تو ماں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے. بتائیں آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا؟ اب لوگ پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو, کہنا کہ جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں وہ تشریف نہ لاتے تو پوری کائنات وجود میں نہ آتی. اگر وہ نبی رحمت تشریف نہ لاتے تو آج معاشرے میں کسی کو عزت
माँ का एहतराम, बाप की इज्जत, बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था। ये तो ताजदार कायनात हैं जिनकी रहमत के सदक़े रब्बे कायनात ने बेटी को इज्जत अता फरमाई है। और ये तो हुजूर ने कहा है कि जिसकी 2 बेटियां हो, कितनी, फिर बोल दीजिए। आज तो लोग बेटी हो जाए तो चेहरे पर नाराजगी के आसार आ जाते हैं और औरत को घर से निकाल दिया जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो, पाल पोस कर उनकी परवरिश करके और उनकी शादी कर दे, कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद के साथ जन्नत में ऐसे होगा। बताएं, जब मुआशरे में बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था तो बेटी को इज्जत और मुकाम, और जो बेटी की परवरिश करे, ताजदार कायनात ने फरमाया वो कहीं और नहीं जा सकता, जन्नत में मोहम्मद के साथ होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज लोग दलीलें पूछते हैं ना कि मिलाद मुस्तफा की दलील क्या है। क्या मिलाद मुस्तफा की दलील क्या है? उस नादान से पूछो, नादान, आज मुआशरे में जो तेरा मकाम है किसी वजह से नहीं, ज़ात मुस्तफा की वजह से है। आज लोग तुझे जो इज्जत देते हैं तेरी अपनी वजह से नहीं, मुकाम मिला है तो मुस्तफा की वजह से मिला है। बताएं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज उलमा की जो कदर की जाती है, नात खां की कदर की जाती है, खुतबा की जो कदर की जाती है, बाप की इज्जत की जाती है, भाई का एहतराम किया जाता है, बताएं किस नबी के सदके से मिली थी? तो जिस नबी के सदके से सारी इज्जतें मिली हो, जब उस नबी की आमद का दिन ना जाए तो घरों को सजाकर खुशी ना मनाई जाए, चरागा करके खुशी ना मनाई जाए। एक बेटा घर में पैदा हो, पूरे गांव में खुशी मनाई जाती है। अगर रसूलुल्लाह तशरीफ ना लाते तो पूरी कायनात ही ना सजाई जाती। हजरत ये घरों को सजाने की और चरागा करने की दलीलें मांगते हैं कि नहीं मांगते? कहां लिखा है? एक ही दलील अपने जहन में बसा लो, पूरी कायनात को जो रब्बे कायनात ने सजाया हुआ है, मुस्तफा के सदके सजाया है। सारी कायनात सजी हुई का नहीं? पूरी कायनात का जो वजूद बना है, तुम घरों में चिरागा की बात करते हो, रब्बे कायनात ने तो पूरी कायनात को सजा दिया है। और ये तो हजरत आमना से जाकर कोई पूछे कि सईदा आमना कहती हैं जब मेरे लाल की विलादत होने वाली थी और मेरे लाल की विलादत हो चुकी थी, तो सईदा आमना कहती हैं कि रब्बे कायनात ने आसमान के सितारों को इतना जमीन के करीब कर दिया, मुझे खदशा यह था कि कहीं ये जमीन पर ना गिर जाए, इतना करीब कर दिया था। हमारी इस्तात ये है, हमारी ताकत ये है, हम चरागा करते हैं, रब की कुदरत ये है, रब्बे कायनात ने सितारों से जमीन को सजा दिया था ताकि दुनिया को इल्म हो जाए, जब भी मिलाद मुस्तफा का दिन आ जाए घरों को चिरागों के साथ सजा दिया करो। कुम्क में लगाकर और लाइटिंग लगाकर हम घरों को सजाते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक। रब ने मुस्तफा की आमद पर आसमान के सितारों को जमीन के करीब करके बता दिया, मेरे मुस्तफा की आमद है। कोई ये ना समझे कि आम आया है, ये वो नबी है जो सारी कायनात का इमाम है। क्यों जी हजरत? मैं तो हैरान हो जाता हूं कि जब ये दलीलें मांगते हैं हमसे कि मिलाद की दलील क्या है, हजरत क्या ये हदीस मुबारका में नहीं है? इन लोगों ने भी पढ़ा है कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होने वाली थी तो सईदा आमना फरमाती है कि मैं जिस दरख्त के पास से गुजरती, हर दरख्त मुझे झुक झुक कर सलाम किया करता था। क्यों? दरख्त भी जानते थे जो नबी आने वाला है, कायनात में ऐसा नबी आया कोई नहीं। सईदा आमना कहती है जिस पत्थर के पास से गुजरती, पत्थर भी मुझे सलाम किया करते थे। और जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, समंदर की मछलियों ने
उछल कूद कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुबारक हो, पूरी कायनात का इमाम आ चुका है। तुम दलीलें मांगते हो हमसे, जानवरों से भी पूछो। आका की विलादत बासादत की खुशी में उछल कूद कर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। और रही बात कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर के दादा जान, हुजूर के दादा जान खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। किसका? आज महफिल सजी हुई है, किस लिए सजाई है? हुजूर की आमद का महीना है और हुजूर की विलादत बासादत का महीना है। दुनिया वालों को इल्म हो जाए जिस नबी का हम तज़किरा कर रहे हैं ये वो नबी है, अगर ये नबी तशरीफ ना लाते तो पूरी कायनात वजूद में ना आती। इसलिए हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो रब्बे कायनात ने भी इसका हुक्म दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के दादा जान खाना काबा का क्या कर रहे थे? आज ये दलील और ये हदीस मुबारका उन लोगों ने भी लिखी है जो मिलाद मुस्तफा का इनकार करते हैं। उन लोगों ने भी ये हदीस मुबारका लिखी है, ये याद रखें और ये पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला जब खाना काबा का तवाफ कर रहे थे तो खाना काबा ने एकदम झुकना शुरू कर दिया बैत आमना की तरफ। जब लोगों ने तवज्जो दिलाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा फौरन हजरत आमना के घर की तरफ तशरीफ लेके, जानते थे कि मेरे अब्दुल्ला बेटे जिनका विसाल हो चुका है उनके यहां बेटे की विलादत होने वाली है। जब घर में पहुंचे तो मुस्तफा तशरीफ ला चुके थे। वो जान चुके थे काबा भी बैत आमना की तरफ झुक रहा है और जुबान हाल से कह रहा है मैं सारी कायनात का काबा हूं, काबे का काबा मोहम्मद आ चुका है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आला हजरत ने एक इसी मुकाम पर और इसी बात की तर्जमानी करते हुए ये बात कही थी कि या रसूलल्लाह तेरी आमद थी कि काबा भी बैतुल्लाह को मुजरे को झुका, बैतुल्लाह भी मुजरे को झुका। और आला हजरत ने काबा को देखकर ये बता दिया था, काबा अपनी जुबान से कहता है हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखें। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखें। क्यों जी हजरत? आला हजरत मरहबा हाजियों शहनशाह का रोजा देखें। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी। काबा ने झुक कर बता दिया था मैं सारी कायनात का काबा हूं, मेरा अगर काबा है तो मोहम्मद अरबी की जात है। ये हमसे दलीलें। मैं यूनिवर्सिटी में जब था ये बात मैं अक्सर बेशतर ये बताया करता हूं। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं कि नहीं होते? तो कहते हैं जी मिलाद मुस्तफा की कोई दलील है? मैंने कहा हर एक के लिए है, जो ना माने फिर उसके लिए कुछ भी नहीं। जो रात को दिन कहता रहे, दिन को रात कहता रहे, कौन सी दलील देंगे तो उसको मनाएंगे? या आंखों का अंधा हो, सूरज को देख ना सकता हो, कौन सी दलील देंगे हम ये कहें कि ये देखो सूरज निकला हुआ है? जो आंखों का अंधा हो दलील उसे दी नहीं जा सकती। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो दिल का अंधा हो जाए मिलाद मुस्तफा की दलील समझ नहीं सकता। क्यों जी रिजवी साहब? या रसूल अल्लाह, हक चार यार। मैं या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैंने एक बात वैसे ये बात कही थी और भी बेशुमार बातें हुई। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, कहा
یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ نہ کرتا رہا ہو. ایک بھی نبی ایسا آدم علیہ السلام سے لے کر آمد مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا، پیدائش مصطفیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا، ذکر مصطفیٰ کا، خصائص مصطفیٰ کا، ایک بھی نبی ایسا نہیں جس نے ذکر مصطفیٰ نہ کیا ہو اللہ. اور آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر نہ کیا ہو، آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر نہ کیا ہو. قرآن یہ کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاتی من بعد اسمہ احمد. سبحان اللہ. میلاد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کے آنے کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کے خصائص کا ذکر کرنا، آقا علیہ السلام کے کمالات کا ذکر کرنا، ایک ایک ادائے مصطفیٰ کو ذکر کرنا، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی تذکرہ کرتے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا یاتی من بعد اسمہ. سبحان اللہ. اپنی قوم سے یہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. جن کا نام احمد ہے. انجیل برناباس کے اندر میں نے اس سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے، قرآن جن کا ذکر کر رہا ہے کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، بتاؤ یہ میلاد مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک بے شک. کیوں جی حضرت؟ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کے آنے کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، کیا یہ میلاد مصطفیٰ نہیں؟ انجیل برناباس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا. ہم تورات، انجیل، زبور، انجیل برناباس اس کی اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. باقی تو آپ کو پتا تحریف ہو چکی ہے. جو قرآن حدیث کے ساتھ ٹکرائے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہی، let me go away, let me go away, the light of God comes down the mountain. No, let me go away. If I do not go away, the comforter will not come to you. The moon shall minister to sleep him in his childhood. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا لوگوں اب مجھے جانا ہے. The light of God comes down the mountain. نور محمدی پہاڑی سے اترنے والا ہے. سبحان اللہ. لوگوں اب مجھے جانا ہے. If I do not go away, the comforter will not come to you. کائنات میں رحیم بن کر آنے والا محمد عربی تمہارے پاس نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں. کہا اگر میں اللہ کی طرف نہ گیا واپس آسمانوں کی طرف تو جس کو رب کائنات نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہنا کر بھیجنا ہے، وہ محمد نہیں آ سکے گا. اور آگے شان بیان کی آقا علیہ السلام کی. The moon shall minister to sleep him in his childhood. کہاں اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوں گے، انگلی کا اشارہ کریں گے، چاند گھومتا رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہی نبی جب بڑے ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس نبی کی نشانی یہ ہے جب یہ نشانی پالو تو کلمہ محمد پڑھ کر مسلمان ہو جانا. سبحان اللہ. کہ اس نبی کی نشانی یہ ہے جب وہی نبی بڑے ہو جائیں گے ان کی شان یہ ہے انگلی کا اشارہ کریں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. سبحان اللہ. بے شک. بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ میلاد مصطفیٰ نہیں؟ بے شک. بے شک. اور کس بات کی تم دلیل مانگتے ہو؟ یہ جو خرچ کیا میاں برادران نے، ڈاکٹر نواب صاحب، ان کے بھائی غلام مرتضی صاحب، باقی جو احباب ان کے ساتھ جتنے بھی بعض کے نام میں نہیں جانتا، ویسے شکلوں سے واقف ہیں، لیکن یاد رکھیں جس نبی کا میلاد ہم منا رہے ہیں وہ مصطفیٰ گنبد خضرا میں جانتے ہیں. بے شک. بے شک. آپ نے یہ انتظام کیا، آپ لوگ تشریف لائے، یہ خرچہ کیا، کمکمیں لگائے اور یہ ہر چیز کا انتظام کر کے خرچہ کیا، تو صبح کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تم نے اتنی فضول خرچی کر دی؟ کیوں جی میاں صاحب؟ کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیوں جی حاجی صاحب؟
اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیں گے تو کیا ہم ان کے اعتراض کی طرف دیکھیں گے یا مصطفیٰ کے میلاد کی طرف دیکھیں گے؟ مصطفیٰ کے میلاد کی طرف دیکھیں گے۔ امام حسن بصری، آخری بات کر کے میں ایک اور بات کر کے اجازت چاہوں گا، میرا وقت پورا ہونے والا ہے۔ امام حسن بصری، نام یاد رکھے، کون؟ امام حسن بصری۔ یہ حضرت امام حسن بصری وہ ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کون ہیں؟ مولا علی۔ مولا علی کے شاگرد۔ عام باپ تصور کر لیں کہ میلاد آج کا نہیں منایا جا رہا، میلاد تب کا ہی منایا جا رہا ہے، آج کے دور کی بات نہیں کر رہا۔ تو حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھ لیا، کسی نے پوچھ لیا، آپ صبح اٹھیں گے یا آپ کہیں جائیں گے تو آپ سے بھی پوچھیں گے کہ یار حضور کے میلاد پر تم نے اتنا خرچ کر دیا، اس سے بہتر تھا کم کر لیتے، کسی غریب کے لیے یہ انتظام کر دے، کسی غریب کے لیے یہ انتظام کرتے۔ ہوتے ہیں نا سوال۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں اس کو دل کی تختی پر لکھ لیں تاکہ کوئی بدبخت بھی آ جائیں اور اعتراض کرنے لگے، کہا بدبخت پیچھے ہو جا، مصطفیٰ کے ذکر کی حد کوئی نہیں، میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنے کی بھی حد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے میلاد پر کتنا خرچ کرنا چاہیے، حضور کے میلاد پر کتنا خرچ کرنا؟ سوال کرنے والے نے سوال اس لیے کیا تاکہ ہم کو حد علم ہو جائے کہ اتنا خرچ کرنا چاہیے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے جواب دے کر لاجواب کر دیا۔ آپ نے فرمایا لو کان لی جبل احد ذهبا لانفقته على فرحة میلاد النبی۔ پوچھنے والے پوچھتا ہے میلاد مصطفیٰ پر کتنا خرچ کرنا چاہیے، میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، مصطفیٰ کی میلاد پر وہ بھی خرچ کر دیا جائیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا؟ احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس اگر سونا ہو آقا کے میلاد پر وہ بھی خرچ کر دیا جائیں۔ کیوں؟ ذکر مصطفیٰ کی حد کوئی نہیں، جتنی استطاعت ہے مصطفیٰ کی میلاد پہ خرچ کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا رضوی صاحب؟ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، سبحان نام پہ سے ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ چار پیسے دو دے کے پکا لیں تکلیف ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ دو جہاں بھی ہو تو آپ کے نام پہ قربان کر دیے جائیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ ساری کائنات تو آپ کے صدقے بنی ہے۔ باتیں تو اور بھی بے شمار تھیں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں جس نبی کا میلاد منانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اس نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کریں یار۔ میں نے کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، میں نے اس نبی کے لیے ہاتھ اٹھائے جن کے لیے ساری کائنات وجود میں آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس نے جو بدبختی کی ہے، جو گستاخی کی ہے اور جو جسارت فرانس نے کی ہے، صاحب ایمان کوئی بھی ہو ایک رتی برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بتائیں ایمانداری کے ساتھ، ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات بتائیں، حضور کا سایہ تھا جی؟ کیوں؟ ایک اور بات یاد رکھیں، حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ سورج نکلے یا لال ٹائم کی روشنی پڑے اور میرے حبیب کا سایہ زمین پر آ جائیں، بے دیانی کے عالم میں کسی کا قدم بھی آ جائے تو رب کائنات کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کا سایہ ہو اور کسی کا قدم مصطفیٰ کے سائے کے اوپر بھی آ جائے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ بتائیں رب کائنات کو یہ گوارا نہیں تھا کہ بے دیانی کے عالم میں بھی کسی کا بھی قدم آ جائے تو یہ بھی مصطفیٰ کی توہین ہے۔
تو جس نبی کا رب کائنات نے سایہ نہیں بننے دیا، بتائیں کوئی صاحب ایمان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اسی نبی کے خاکے بنائے جائیں؟ جی ایمانداری سے بتائیں، کوئی نبی، کوئی بھی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان کٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی مصطفیٰ کی توہین برداشت۔ ایک اور بات، میں 2-4 باتیں کر کے، کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا دیا گیا، وگرنہ میں اسی پر اختتام کرنے والا تھا، یہ 2-4 باتیں کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا، ابرہہ بادشاہ نے کیا تھا، آپ واقعہ جانتے ہیں نا، سورہ فیل پوری کی پوری نازل حضرت ہوئی تھی۔ یہ میری بات آپ دھیان سے سننا، خانہ کعبہ کی عزت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی عزت زیادہ ہے؟ یاد رکھنے، پوری کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو وجود مصطفیٰ سے افضل ہو، جو وجود مصطفیٰ سے، یہ بات قابل غور ہے، سننے والی ہے۔ خانہ کعبہ پر جب حملہ ہوا تو رب کائنات نے ابابیل کو بھیج کر حفاظت کروائی تھی کہ نہیں کروائی تھی؟ جی یہ اس کو ذرا بند کر دیں، لوگوں کی توجہ تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، اس کو ذرا بند کریں، اب میری طرف توجہ دیں۔ خانہ کعبہ پر جب حملہ ہوا تھا، رب کائنات نے ابابیلوں کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کروائی تھی کہ نہیں کروائی؟ جب مصطفیٰ کی بات آئی تو رب کائنات نے ابابیل نہیں بھیجے۔ یوں سمجھ لیجئے، 1-2000 کا موبائل ہے اور آپ اس کو تالے لگا کر لاکر کے اندر، پھر اس کے باہر بھی تالے، پھر ایک اور دروازہ کمرے کا، اس کو بھی لاک کر کے، گھر کے دروازے کے باہر کے دروازے کو بھی لاک اس لیے کر دیں تاکہ یہ 2000 کا موبائل گم نہ ہو جائے، کوئی چرا نہ لے، اور 40,000 کا موبائل اس کو آپ کھلے میدان چھوڑ دیں۔ سمجھ آتی ہے بات؟ نہیں نہ سمجھ آتی؟ لوگ یہ کہیں گے جو زیادہ مہنگا ہے اس کی حفاظت زیادہ کی جائیں۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، کعبہ سے بھی اگر کسی کی زیادہ فضیلت ہے تو وہ مصطفیٰ کی ہے۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے ابابیل بھیج دیے، مصطفیٰ کی عزت کے لیے ابھی تک ابابیل کیوں نہیں آئے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں رب کائنات نہیں بھیجے؟ اس لیے کہ آج پورے روئے زمین پر مصطفیٰ کی حفاظت کے ابابیل اگر کوئی ہے تو حضور کا ایک ایک امتی ہے۔ ہر کلمہ کو جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، جب آقا کی عزت پر حملہ ہو جائے وہ نہ راتوں کو چین سے سو سکتا ہے اور نہ ہی چین سے بیٹھ سکتا ہے۔ اور پھر جو بندہ مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس کی پشت کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے بات نہیں کہی تھی، آپ فرماتے تھے مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی ہے۔ مجھ، کسی نے پوچھا نا کہ حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا قادیانی کے خلاف، تو پنجابی میں آپ نے بات کی، آپ نے فرمایا جناب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کیسے کر دیا؟ آپ نے فرمایا مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی ہے۔ میں نے جو بات کہی اپنی طرف سے نہیں کہی، مجھے رسول اللہ نے کہی تھی۔ سبحان اللہ، ایسے بات نہیں کر رہا۔ اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کتنے کانسٹیبل ہیں، کتنے پولیس والے ہیں؟ آئی جی ریٹائر ہو گئے، ڈی آئی جی ریٹائر ہو گئے، ڈی پی او ریٹائر ہو گئے، کوئی نام جانتا ہے؟ نہیں۔ پوری دنیا کے اندر اگر کسی نام کو کوئی جانتا ہے تو وہ غازی ممتاز حسین قادری ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک کانسٹیبل تھا، لیکن آقا کی عزت پر جب پہرا دیا، اللہ کی عزت کی قسم، صاحبزادہ فضل کریم رحمت اللہ تعالیٰ جب ملنے کے لیے گئے تو غازی سے کہا کہ غازی علم و دین کے قصے ہم نے سنے، اس کی باتیں سنی، اس کی کوٹری کے اندر رسول اللہ تشریف لاتے رہے، بتا تیرے پاس بھی حضور آئے؟ غازی ممتاز کہتا ہے حضرت یہ راز کی باتیں تھیں، جب سے گولیاں مار کر آیا ہوں 3 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। ऐसे ही पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा था। मैं एक काम को बात बता दूं, आका का हर कलमा को मुसलमान और कलमा पढ़ने वाला पूरी कायनात में जहां भी बसता है, चाहे वो मंडी बहाउद्दीन का गाजी जहीर हो फ्रांस के अंदर रहने वाला, चाहे वो चीचनिया का गाजी अब्दुल्ला शहीद हो, जहां भी होता है आका का गुलाम गुस्ताख को बता देता है हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मुस्तफा की तौहीन बर्दाश्त। इकबाल ने यह बात कही थी, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मुहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। मुसलमान भूखा भी रह सकता है, प्यासा भी रह सकता है, बीवी बच्चों के बगैर रह सकता है, माँ बाप के बगैर रह सकता है, लेकिन कभी भी उसके सामने हुजूर की गुस्ताखी हो जाए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा और आपसे यह बात भी कहूंगा कि फ्रांस ने जो बदमाशी की है इसका इलाज क्या है। हमारे पास इतनी ताकत नहीं, जो फ्रांस के अंदर रहते हैं या बाकी यूरोप के अंदर रहते हैं, ये उनका भी फरीजा बनता है या हमारे हुक्मरानों का फरीजा बनता है। और आइंदा भी गौर करें कि मैं अगर बात करूंगा तो लोग कहेंगे शायद इसने सियासी बात कर दी। मैं मियां साहब थोड़ी सी बात कर लूं, एक बात समझाने के लिए, ये ज़िम्मन मेरे जहन में आ गई। रिजवी साहब फिर मैं आखिरी बात मुमताज कादरी की, बस इजाजत। हुक्मरान गलती करे तो कसूर किसका? जवाब दे दें। मैं एक बात समझाने की नीयत से आपको अर्ज करने लगा हूं। इमाम हुसैन को शहीद किसने किया था? कोई आदमी बता दे कि इमाम हुसैन को शहीद किसने किया था? पूरी, हाँ ठहरे, पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, लान तान किसको होती है? यजीद को। किसको? पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं तो लान तान किसको होती है? कभी आपने सोचा है कि यजीद तो मैदान करबला में आया ही नहीं था? यजीद मैदान करबला में आया ही नहीं था। वो तो सर अनवर जो कलम किया था वो तो शिमर ने किया था। पूरी दुनिया के अंदर लान तान किसे पड़ रही है? किसको? कोई बंदा अगर ये सवाल कर दे कि हजरत हमारे तो हुक्मरान गलत हैं, इक्तदार की कुर्सी पर वो बैठे हैं, यजीद मैदान करबला में नहीं आया था, तो सारी कायनात में लान तान किसको पड़ रही है? ताकत देने वाला कौन था? कूफा के अंदर इक्तदार देने वाला कौन था? दौलत देने वाला कौन था? कूफा की सरजमीन पर वो कुर्सी पर बिठा के इब्ने ज़ियाद को भेजने वाला कौन था? तो जो किसी को कुर्सी पर बैठाए लानत उस पर पड़ती है। अपनी ईमानदारी से बताएं, जिनको हम बेचकर ऊपर बेचते हैं कि जाकर हमारे मुल्क की रखवाली करो, आका की इज्जत की रखवाली करो, हम उनको बेचते हैं, सारी कौम लान तान करती है। कभी सोचा है कि हमारा कसूर कितना है? कोई कह सकता है कि हम तो हुक्मरान नहीं, बताओ हुक्मरान बनाने वाला कौन है? आप में से चंद आदमी बोले थे कि शिमर है, जिसने सार कलम किया था उसके नाम को कोई भी नहीं जानता, लेकिन जिसने सारा इंतजाम करके दिया था सारी दुनिया उसका नाम जानती है कि नहीं जानती? हुक्मरान अगर मस्जिदों को शहीद करें और मंदिर बनाते रहें, बताएं कसूर किनका है? आपने फिर गलत बोल दिया। मैंने हालांकि यजीद की मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश की है। हुक्मरान मदरसों को बंद करते रहें और गिरजाघर बनाते रहें, कसूर किसका? इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाया इसलिए था कि पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, वहां पर गिरजाघर भी बनाए जाएं, मंदिर भी बनाए जाएं, गुरुद्वारे भी बनाए जाएं और अल्लाह के घरों को शहीद कर दिया जाए। कसूर किसका? बस मैंने समझाने के लिए बात करनी थी। मेरा मकसद किसी किस्म की याद रखना, सियासत करना नहीं है। शायद को सुबह उठकर मियाँ साहब से ये कहे कि ये सियासत की बात कर दी, ये मसले की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद गाजी मुमताज कादरी ने जब हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया ना,
تو پھانسی گھاٹ کی طرف جب لے کر گئے، آخری بات کر کے اجازت، پھانسی گھاٹ کی طرف جب لے کے جا رہے تھے تو اس نے ایک دعا آپ نے کی تھی اور ایک میں کیا کرتا تھا. آپ دعا کیا کرتے تھے مجھے رہائی مل جائے، میں کہا کرتا تھا مجھے پھانسی مل جائے، کیونکہ مجھے پھانسی ملے گی تو مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی. آخری ملاقات جب گھر والے کرنے کے لیے گئے تو اب ممتاز قادری پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ میں سے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پھانسی گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور بعض لوگ تو رستے ہی مر جاتے ہیں، اٹیک ہو جاتا ہے. تو غازی ممتاز قادری تیز تیز قدموں کے ساتھ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا تھا. اس کے باپ نے آواز دی بیٹا پیچھے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ. ماں نے بھی آواز دی، بیوی نے بھی آواز دی، بہنوں نے بھی آواز دی. بھائی دل پذیر امان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ شاید ممتاز کے کانوں میں ان کی آواز نہیں جا رہی. بلند آواز سے کہا ممتاز پیچھے مڑ کر دیکھ، ابا جان بلا رہے ہیں. ممتاز قادری تیز تیز قدموں کے ساتھ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہے. دربان کہتا ہے کہ میں نے کہا ممتاز ابھی رک جا، 5 منٹ رہتے ہیں. ممتاز قادری نے کہا تم 5 منٹ کی بات کرتے ہو، سامنے دیکھو رسول اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو بھائی کہتا ہے ہم پہلے پریشان تھے، غازی ہماری آواز کو سن کیوں نہیں رہا. جب دربار نے آ کر بتایا ممتاز قادری کہتا ہے 5 منٹ کی بات نہ کرو، رسول اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں. ہم سمجھ گئے جس کی نگاہ میں چہرہ مصطفیٰ ہو اس کے کانوں میں کسی اور کی آواز جا ہی نہیں سکتی. تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا جو مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتا ہے اس کی پشت کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہم نے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے انشاءاللہ. ہاتھوں کو بلند کریں. اور فرانس کی جو پروڈکٹ ہے، جتنی بھی آپ کے پاس طاقت ہے، جتنا بھی احتیاط کر سکتے ہیں، کسی کو اگر اور بسکٹ مل سکتے ہیں یہ بیکری کے بنے ہوئے تو لازمی نہیں کہ آپ وہ بسکٹ خریدیں جو فرانس کی طرف سے آتے ہیں. آپ 100% کوشش کر لیا کریں کہ بیکری کو جو بنے ہوئے پاکستان میں جو لوگ بناتے ہیں وہ بسکٹ خرید لیا کریں، لیکن فرانس کا بنا ہوا بسکٹ کبھی نہ خریدیں. ٹوٹل پیٹرول پمپ یہ فرانس کا ہے، جہاں سے بھی یہ ملے. پی ایس او پیٹرول پمپ یا باقی جو ایسے پیٹرول پمپ ہیں ان سے تو تیل ڈلوا لیا کریں. آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں کہ ہم آپ کے دشمن سے بدلہ لے سکیں. ہمارے پاس جتنی بھی استطاعت ہے ہم فرانس کے ساتھ بائیں کاٹ کر کے بتا دیں گے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس محفل کو سجانے والے اور اس محفل کو بنانے والے، اس کا انتظام کرنے والے، باقی احباب جتنے بھی ان کے رفقا میاں برادران کے، رب کائنات حضور کے میلاد کے صدقے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. جو ہم نے سنا اس پر رب کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.